میرا میں کوشچن کوشچن میرے یہ دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جی پوچھیں کا دوسرا دن آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم طاہر صاحب. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے جہاں عام عوام اپنے کویشچن کر سکتی ہے. سیکنڈلی میرے دو کویشچن ہیں. فرسٹ کویشچن یہ کہ پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹر نے بہت شور شرابہ مچائی رکھا فخر سے کہ ہمارے لیڈر نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام اور رپورٹ عام کر دی ہے. جاننا یہ تھا کہ آیا کہ یہ رپورٹ جس پہ بیس ہے جو آٹا اور چینی ہے کیا ان کی پرائسز کم ہوئیں، کیونکہ آج بھی اسلام آباد میں چینی کی پرائس 90 روپے کلو ہے. سیکنڈلی کیا پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ اور اسے برین واش اسی طرح کیا گیا کہ ان کا فوبیا ہے کہ کوئی بھی انہیں دلیل دے تو فرسٹ آف آل وہ آپ کو پٹواری کہیں گے، بغیر جانے ہوئے اسے قطع نظر کہ وہ اگلے بندے کا تعلق کس پارٹی سے ہے، آیا کہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ان کا اپنا سٹانس تھا کہ ہمارا لیڈر غلط ہوگا تو ہم اسے کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. اور ان کے لیڈر کے اپنے الفاظ تھے کہ میں 2 سرونٹ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہوں گا اور سارے ایکسٹرا خرچے ختم کروں گا. حالانکہ ابھی جو ریسنٹ رپورٹ ہے اس میں 92 وزیر اور 49 مشیر ہیں. کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جی بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آپ کو یو ٹرنز کا دادا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کس طریقے سے اور یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، آپ کو صرف حکومت کے جو منسٹرز ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کے اپنے ٹویٹس ہیں ان کو آپ کو اٹھا کے دیکھنا ہے کہ انہوں نے آٹا اور چینی کے معاملات کے اوپر قوم سے کیا کمٹ کیا تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چینی کے اوپر تو فورینزکس ہو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آٹے کے اوپر کیا فورینزکس ہو رہے ہیں. بھائی آٹے کی رپورٹ تو بڑی حتمی قسم کی رپورٹ ہے، اس کے اندر آپ نے کون سا کمیشن بنانا تھا اور کس کمیشن نے تحقیقات کی، اس رپورٹ کا کیا ہو رہا ہے کوئی اس کو بات نہیں کرے گا. تو آٹے اور چینی کی یہ رپورٹ آ گئی، اوپر سے آئی پی پیز والی رپورٹ آ گئی اور ہر طرف جو ہے وہ تعریفیں اور یہ جی زبردست کمال بات کر دیا جی اپنے ارد گرد جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مافیاز کو پکڑیں گے. شیخ رشید صاحب میدان کے اندر کود پڑے اور شیخ رشید صاحب ان سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جن سے میں ڈس ایگریمنٹ کرنے کے باوجود اس حد تک ان کو اکنالج کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اگر انہوں نے خوشامد کرنی ہے اور تعریف کرنی ہے تو وہ کھلے عام کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیتے. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ اب سارے دور لوگ جو ہیں پیر فقیر پتہ نہیں کیا وہ بناتے ہیں فکرے، وہ اندر جائیں گے اور سب جو ہیں پکڑے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو چینی کی فورینزکس ہو رہی ہے، ان کے 2 بندوں کو کورونا ہو گیا، ظاہر کوارنٹین کے اندر چلے جائیں گے اب. تو پھر وہ تحقیقات کون کرے گا؟ پھر آٹے کی رپورٹ کے اوپر 0 آپ کو امپیکٹ نظر آتا ہے. آئی پی پیز جس کا اتنا شور مچایا تھا، کابینہ نے باقاعدہ اپنے فیصلے کے ساتھ اور کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ بھائی یا تو پہلے جو آپ نے دعوے کیے تھے وزیر اعظم کی طرف سے کہ ان مافیاز کو پکڑیں گے اور چھوڑیں گے نہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا تو وہ سارے غلط تھے. اگر وہ غلط تھے تو اس کے اوپر کوئی وضاحت تو کر دیں، کوئی معافی مانگ لیں، کوئی یا معافی نہ مانگیں چلیں وہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، آپ ایکسپلینیشن دے دیں کہ ہم نے وہ کیوں بات کی تھی اور ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہم کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، یا پھر اس کو جسٹیفائی کر دیں کہ ہم نے کس بنیاد کے اوپر 2 مہینے جو ہے مؤخر کیا ہے، کیا وجوہات تھیں اس کی. تو میں آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت چینی کا جو کمیشن ہے جس کو فورینزکس ہوئے ہیں اس کے اندر سے جو رپورٹیں ملی ہیں تو جو تحقیقات کی تھی انہوں نے وزیر اعظم کے جو دست راست تھے پھر ان کے بعد ناراض ہو گئے، جہانگیر ترین جیسے جو پاورفل لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو کوئی شواہد نہیں ملے. کلین چٹ ہے. جو ان لوگوں کے شوگر والوں کے جو قریب ترین سورسز ہیں وہ کہتے ہیں اس وجہ سے شواہد نہیں ملے کہ ہم نے کوئی انفلوئنس پیڈل کیا، کہتے ہیں اس وجہ سے شواہد ملے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایویڈنس بڑا واضح تھا اور ان کو کچھ ملا ہی نہیں ہے وہاں سے. اگر آپ ان کی بات ہی مان لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ واقعتاً ہماری کتابیں بالکل صاف ہیں تو بڑی ہزیمت کہ آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ جو ہے، ایک مرتبہ رپورٹ کمیٹی نے آپ کو دی، آپ نے رپورٹ کو اس کو واپس کیا، پھر رپورٹ واپس آپ کے پاس آئی، آپ اس کو باقاعدہ پریس کے اندر لیک کیا اور اس کے بعد آپ نے بندوں کو ٹارگٹ کیا، پھر آپ نے اپنے بندوں کو لگایا کہ اس کا نام لیں، پھر لوگوں نے ٹویٹس شروع کر دیے منسٹرز نے کہ جہانگیر ترین کو ہم نے نکال دیا اور یہ کر دیا وغیرہ کر دیا، باقاعدہ اپنے بندوں کے اگینسٹ کیمپین چلائی اور اب اس کے اندر سے رپورٹڈلی ٹائم فش کچھ نہیں نکل رہا. پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کس مافیا کو آپ نے پکڑنا اگر آپ نے ان لوگوں کو نہیں پکڑ پائیں گے.
تو پھر ان سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی نا جن کو آپ نے اتنا ذلیل کیا. آئی پی پیز کے اوپر دیکھ لیں, جب تحقیقات کرنی شروع کی تو پتہ کیا جی کہ ان سے ہم ری نیگوشیٹ تو کریں گے, لیکن اگر آپ نے ان کے اوپر ہاتھ سخت رکھا نا تو پھر ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ بین الاقوامی کورٹس کے اندر آپ کو لے جائیں گے اور وہاں پہ آلریڈی مقدمے ہیں تو آپ کو گھسیٹیں گے ایسے کہ آپ کو نانی یاد آ جائے گی. ایسا نہ کریں. پھر کسی نے یہ بھی نہیں کہا جی سر ان کے اندر تو دیکھیں نا یہ ہمارے ساتھ ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سسر بھی اس کے اندر ہے, اور سر یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ پالیسی بنائی تھی. تو ذرا کو خیال کریں. اور پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا جی کہ یہ کوئی کام ہے کرنے کے, اس وقت اس طرح بتایا گیا اس وقت کام یہ نہیں کرنے کے, اس وقت قومی یگانگت چاہیے, یکجہتی چاہیے, فوکس چاہیے. یہ احتساب والے معاملے میں آپ کدھر پھنسے جا رہے ہیں. تو کمیشن چینی والے کو کرونا ہو گیا, نہ بھی ہوتا تو جو رزلٹ آئے گا آپ دیکھے گا وہ کتنی جو ہے نا ہومیوپیتھک قسم کی رپورٹ ہوگی. آٹے والے کا کچھ پتہ نہیں, آئی پی پیز والا کابینہ کے ذریعے آپ نے فارغ کر دیا تو بیانی ہی آپ نے ختم کر دیا. لیکن کمال یہ ہوگا کہ یہ تمام کے تمام جو یو ٹرنز ہیں جو گھنٹوں کی بنیاد پہ لیے جاتے ہیں, ان کا کوئی اثر جو ہے وہ بحث پر نہیں ہوگا, اس قومی بحث پر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ ذہنی ساخت سازی ایسی کر دی گئی ہے کہ حقائق جو ہیں وہ بعض لوگوں کے لیے غیر اہم ہو گئے ہیں, اور وہ جو بالکل ہارڈ کور ہیں, جو بیس ہے, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی سوچتے ہیں عمران خان کے بارے میں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر کتنے کم عرصے میں پی ٹی آئی کے اندر سے جو کور گروپ ہے وہ کس طریقے سے نکلا ہے, کس طریقے سے چھوڑ کے گئے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر آپ ان سے بھی بات کریں تو وہ واقعتاً ان سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہیں اب وہ ویسا نہیں سوچتے, کیونکہ حقائق جو ہے وہ بارش کی طرح آہستہ آہستہ گر گر کے جو پتھرائی ہوئی سوچ تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. لیکن ایک بڑی وسیع پیمانے پر بیس ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہے. ذہنی ساخت سازی ہے. اگر آپ نے نہیں ماننا تو نہیں مانا. پھر سوشل میڈیا کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرولنگ اتنی زیادہ ہے, اتنے پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گالم گلوچ سے ہی ڈیبیٹ کو کل کر دیتے ہیں, اور یہ ایک قومی مسئلہ بنایا ہوا ہے. آپ بحث کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا تو خود ہی ملیدہ نکل گیا. پہلے اس کا بت بنایا بہت بڑا اتنا کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے, اور قرآن ایز پر اس سے بہتر کام ہوا ہی نہیں. اور اس کے بعد اس بت کو خود ہی توڑ کے چپکے سے اس کو مٹی کر کے اب چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہم اس کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو کہاں پر چھپائیں اور کہاں پر دبائیں. تو یہ احوال ہے. لیکن قومی بحث کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, بیکاز نو بڈی از انٹرسٹڈ ان فیکٹس ایکسیپٹ کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے, جو سوچ وچار والا طبقہ ہے, وہ اب حقائق اتنے جمع ہو چکے ہیں کہ وہ اسے نظر نہیں چرا سکتے. تو ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, لیکن بیس جو ہے وہ اس کے ذہن ایسا بن چکا ہے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اور ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حقائق خود جو ہیں, دیکھیں جن کو حالات اور حقائق نہیں سکھا سکتے ان کو تنبیہ اور جو لیکچرز ہیں وہ نہیں, یا تجزیے نہیں سکھا سکتے, کیونکہ حقائق جو ہیں اور حالات جو ہیں وہ سب سے بڑے معلم ہیں, سب سے زیادہ بڑے مبلغ ہیں. اگر ان کی تبلیغ لوگوں پر بے اثر ہے تو میرا اور آپ کا بیانیہ جو ہے وہ کہاں پہ لوگ سنیں گے. سر یہ میرا سوال تھا, یہ جو لاک ڈاؤن سے متعلق کنفیوژن ایک پھیلائی ہوئی ہے, اور ایک یہ کرونا وائرس کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں جس قسم کی نااہلی ہماری یہ وفاقی گورنمنٹ دکھا رہی ہے, اور یہ غریبوں کا چولہے بند ہو جائیں گے, دہاڑی داروں کی مجھے بڑی فکر ہے, وہ مر جائیں گے, اور جناب لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. کیوں یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں؟ کیوں غریبوں کو کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں؟ یہ غریب جب پاکستان بالکل نارمل چل رہا تھا اس وقت بھی ان کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے تھے. ان کو نہیں پتا, ان کو یہ بات نہیں پتا. اپنے دھرنے کے دوران انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا دھچکا لگایا تھا. اس وقت جو غریبوں کے چولہے بند ہوئے تھے اس وقت نہیں ان کو خیال آیا تھا ان غریبوں کا. یہ صرف اور صرف ان غریبوں کی نام لے کے, ان کے ایز یوزول عوام کا نام لے کے, اور مین مقصد ان کا ہے جو ان کے ارد گرد اے ٹی ایم بیٹھی ہیں, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے کاروبار بند ہیں, ان کے بینکوں میں پیسہ نہیں آ رہا ہے, اس لیے لاک ڈاؤن کو یہ جناب لگا نہیں سکتے ہیں. کاروبار بند ہو گئے تو ان کے بینکوں میں پیسے جانے بند ہو جائیں گے. اگر کاروبار لاک ڈاؤن نہیں بھی لگاتے ہیں, کاروبار کھول بھی دیتے ہیں, تو ان غریبوں نے ہی وہاں کام کرنا ہے, اور انہوں نے ہی سفر کرنا ہے, ان مالکوں نے آگے نہیں بیٹھنا ہے. یہ تو لوگ اپنے گھروں میں سیف بیٹھ گئے ہیں جا کے,
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف بیٹھ کے ہیں, لیکن ڈریں بس ہے اللہ کے عذاب سے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. میں پتہ نہیں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کا تجزیہ اس بارے میں چاہوں گا پلیز. بہت شکریہ جی. پہلے میں ذرا آغاز کر لوں ان بسد احترام اس زاویے سے جس سے میں آپ کے سوال میں جو موجود ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. مثلا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ جو غریب طبقہ ہے یا مزدور طبقہ ہے یا لوور اینڈ کے اوپر جو کانٹریکٹس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں, سروسز سیکٹر کے اندر جو کام کر رہے ہیں, یا درمیانے سے چھوٹے بزنسز یا نسبتاً بڑے بزنس کے اندر جو حصہ ڈال رہے ہیں, جو ان کو چلانے والے ہیں, جو لیبر فورس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ ہیں. اور عام جو مڈل کلاس ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور غربت میں اضافہ نہیں ہوا. دنیا بھر کے اندر جو اعداد و شمار ہے, پاکستان سمیت, کرونا کا ڈیواسٹیٹنگ اکنامک امپیکٹ ہے. بہت ساری اسٹیبل اکانومیز جو ہیں جو دنیا کے اندر بوم کر رہی تھی, امپلائمنٹ ریٹس یہاں پر ہائی تھے, اگر آپ امریکہ کی مثال لے لیں تو وہاں پر بھی تباہی مچا دیا کرونا وائرس نے. ہمارے یہاں پہ اسکیل آف ڈسٹرکشن جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ جو آفیشیل ہے وہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم پہلے ہی اتنے کمزور تھے تو یہ جو دھچکا ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو ایک تو مجھے یہ اسٹیبلش کر لینے دیں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کرونا کا امپیکٹ نہیں. اب میں سوال اس کے حصے کی طرف آتا ہوں جس سے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. یہ ایک اخلاقی معیار ہے جس کے اوپر قیادت پورا نہیں اتر سکتی. وہ اخلاقی معیار کیا ہے کہ اون کرنا ہے کہ میں غریبوں کی وجہ سے نہیں کر رہا, میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں جو معیشت ہے اس کا پہیہ چلانا زیادہ ضروری ہے اور اس کی کاسٹ جو ہمیں ادا کرنی پڑے گی, ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ کو عجیب سی بات لگے گی لیکن نیو یارک کے گورنر کی اگر آپ باتیں سنیں کرونا کے اوپر, ہزار آپ امریکیوں کے اندر خامیاں ہوں گی, لیکن وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے جی کہ ہم جو ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے لہٰذا ہم سٹی اوپن کر رہے ہیں. وہ بڑے اوپن انداز سے نیو یارک کا گورنر آپ کو بتا رہا ہے کہ جی میں اگر اکانومی کھولتا ہوں تو اس کی ہیومن کاسٹ ہوگی اور ہمیں وہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اگر ہم ہیومن کاسٹ پے نہیں کرنے پڑتے تو اس کی اکنامک کاسٹ ہوگی, وہ ہمیں اکانومی والی کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. تو اٹس اے ٹف ڈیسیژنس, تو وی ہیو ٹو میک اپ آور مائنڈ سے کون سی کاسٹ پے کرنی ہے. وہ بالکل آپ کو یہ نہیں کہہ رہا جی کہ اچھا میں جو ہے وہ اب حالات چونکہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور اکانومی جو ہے وہ ہمیں اس کو بچانے کی ضرورت ہے اور غریبوں کے لیے آپ کر رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنی جو مثالیں ہیں اس کے اندر ہی غریب کا جو حال آپ کو نظر آتا ہے. اسد عمر صاحب بیٹھ کے کس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی جو ایکسیڈنٹس ہیں اس کے اندر اتنے لوگ مر جاتے ہیں تو یہاں پہ تو اتنی مواد ہے نہیں. تو میں ان کے گورنر صاحب کا جو سندھ کے ہیں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, مجھے ایسے ٹویٹ دیکھنے پڑتے ہیں, ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو عام فلو کی طرح ہے, اگر اس کے اوپر آپ سیاست کرنے لگ جائیں اور بیان بازی شروع کر دیں تو یہ خطرناک آپ کو لگے گا اور اموات تو کم ہو رہی ہیں. یہ کس قسم کے موازنے ہو رہے ہیں؟ مطلب ایک پینڈیمک کا موازنہ جو ہے آپ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور پھر ٹریفک ایکسیڈنٹس کے اندر جو اموات ہوتی ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہیں؟ اور وہ اموات ایک تو آپ اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتے, دوسرا ان اموات کو آپ یوز کر رہے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے جو کرونا کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں. یہ بالکل ایپل اینڈ اورنجز کو بھی آپ کمپیئر نہیں کر رہے, یہ تو آپ پتھر اور اورنج کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے آپ نے کانسٹنٹ فیکٹرز بتائے کہ جی فلو سے اتنی اموات ہوتی ہیں, خسرے سے اتنی اموات ہوتی ہیں, جو ہے وہ پوسٹ نیٹل ڈیتھس ہماری اتنی ہوتی ہیں اور گندے پانی پینے سے اتنی ڈیتھس ہوتی ہیں, ان کے ٹریجیکٹری سیٹ ہیں. جو کرونا وائرس ہے اس کی ٹریجیکٹری یوں چلتی ہے, پھر وہ اوپر کو جاتی ہے اور وہ بیک وقت اٹیک کرتی ہے, ہیلتھ سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. ایکسیڈنٹس کے اندر جو لوگ مرتے ہیں آپ کے ہیلتھ سسٹم کو تو چوک نہیں کرتے. ایکسیڈنٹس کے اندر جو آپ کے بندے مرتے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ بزنسز کو شٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکتے. ایکسیڈنٹ سے جو بندے مرتے ہیں وہ آپ کے جہازوں کو تو بند نہیں کر سکتے. ایکسیڈنٹ سے جو بندے مرتے ہیں وہ آپ کے لاکھوں کی تعداد میں جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نوکریوں سے نکلوا کے واپس تو نہیں بھجوا دیتے. یہ کس قسم کے موازنے ہیں؟ لیکن جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ہائیسٹ پوزیشنز پہ رہے ہوئے, یہ اینگرو کے اندر اینگرو کو چلاتے رہے ہیں یہ اسد عمر صاحب. اب غریبوں کا نام تو استعمال ہوگا کیونکہ غریبوں کا نام پہلی مرتبہ استعمال کرنے میں امیروں کا فائدہ تھا. اور اچھا اس کے اندر بھی دیکھیں کہ جو آرگومنٹ وہ بلڈ کر رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب آرگومنٹ کہ اشرفیہ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگوا دیا. کون سی اشرفیہ ہے؟ تو آپ ہی اشرفی ہیں نا, آپ نے لاک ڈاؤن لگایا ہے. جب شروع ہو رہا تھا, جب لاک ڈاؤن آپ کو سختی سے امپلیمنٹ کرنا تھا تب آپ نیم دلی کے ساتھ آپ نے لاک ڈاؤن کیا اور لاک ڈاؤن کا لفظ نہیں ادا کیا. پھر جب فوج کی طرف سے آیا کہ آپ نے کرنا تو آپ نے کر دیا. تب جو ہے انفیکشنز
سٹارٹ ہو رہی تھی. اب جب پیک کرنا شروع کی ہے, اب آپ نے یہ کہہ کے کھول دیا جی کہ اب ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کھول دینا. تو اگر پیک کے دوران لاک ڈاؤن کھولنا عقل مندی ہے اور غریبوں کے لیے, تو جب پیک نہیں تھی شروع ہو رہا تھا تب بھی نہ کرتے, اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. اور پھر یہ کہنا جی کہ ہمارے یہاں پہ تو انفیکشن ریٹ کم ہے. جب آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ پر ملین یا ملین تو ایک اور بن جائے گا فریم ورک آف انالیسس, پر تھاؤزنڈ اگر آپ لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہیں اور میرے خیال میں ملیشیا ہے تیسرا ملک جو ہے باٹم اینڈ کے اوپر ہیں جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں. اسی وجہ سے انفیکشنز کریں کم ہے, ہم ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے. پتہ چل جائے گا آپ کو جب آپ ٹیسٹ کریں گے بڑے پیمانے کے اوپر کہ یہاں پر انفیکشنز کا ریٹ کیا ہے. اور ڈیتھس کی جو رپورٹنگ ہے اس کے اوپر تو آپ نہ ہی جائیں. میں کوئی یہاں پہ غلط پیغام نہیں کنوے کرنا چاہتا. یہ ڈاکومنٹیشن ہے, اس کے اندر سویئر لوپ ہولز موجود ہیں. تو غریبوں کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے. امیروں کے لیے لاک ڈاؤن کھل رہا ہے کیونکہ فیکٹریاں جو ہیں ذرا بند ہے, بزنس بند ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ غریب کے اوپر بہت زیادہ مصیبت نہیں ہے, بہت زیادہ بپتا آئی ہے. بٹ اٹس اے ٹاس اپ. مطلب واٹ ڈو یو ڈو؟ اسمارٹ طریقے سے آپ کر سکتے تھے لیکن ظاہر اسمارٹ طریقے سے آپ نے کیا نہیں. نام آپ نے دے دیا اسمارٹ لاک ڈاؤن جب کچھ بھی لاک ڈاؤن نہیں تھا. تو روزانہ تصویریں چھپ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے لوگوں کو بے روزگاری والے جو پیسے دینے ہیں تھوڑے سے, وہ لائنیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اب نادرا کے آفس کے سامنے لائنیں اٹھا کے دیکھ لیں. اب سڑکوں پہ چلے جائیں. 5 بجے جی ہم نے مارکیٹیں بند کر دینی ہے, تو 5 بجے کے بعد کیا پھر کرونا گھر سے باہر نکلتا ہے اور اٹیک کرتا ہے. اتوار کو لاک ڈاؤن ہوگا جی, تو پھر یہ کوئی چور ہے جس کو آپ نے اتوار کو بچنے کے لیے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لینا اور چور چوری نہیں کر پائے گا. یہ وائرس ہے, ایک مرتبہ جب یہ انفیکٹ کرے گا تو اٹ ول گو اکراس. دین یو کانٹ سے کہ جی اتوار کو ہم نے بند کر دینا ہے اور باقی 7 دن کھول دینا ہے, اور 5 بجے ہم نے بند کر دینی ہے اور رات کو ہم نہیں کھولنی, ہم نے وہ کھول دینا ہے اور یہ نہیں کھولنا. یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پی آئی کی فلائٹس پہ ہم جاتے ہوتے تھے تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی تھی. ظاہر میں تو کرونک نان اسموکر, تو میں تو سیٹ لیتا تھا ہمیشہ نان اسموکنگ کی, لیکن وہ عجیب و غریب کوفت ہوتی تھی شروع زمانے کی. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, بتاتے ہیں کہ سیٹ 63 and 64 نان اسموکنگ ہے, لیکن اس کے برابر میں جو آئل کے اس طرف جو سیٹ ہے جو بھی ہوگی 58 یا 57 وہ اسموکنگ ہے. یعنی جس طرح دھواں جو ہے نا اس نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جی ان صاحب کی جو سیٹ چونکہ نان اسموکنگ ہے میں نے اس طرف نہیں جانا, میں نے اس طرف رخ کرنا ہے. وائرس کے بارے میں ہماری یہی پالیسی ہے کہ 5 بجے مارکیٹیں بند کر دیں گے, تو اس کے بعد چونکہ پھر وائرس زیادہ ہوتا ہے. تو وائرس جس طرح کوئی لوفر قسم کا بندہ ہے کہ وہ رات کے وقت جو ہے نا وہ سڑکوں کے اوپر پھرتا ہے اور صرف خاص قسم کی مارکیٹس کے اندر گھستا ہے اور لوگوں کو کاٹتا ہے. تو یہ ایک آپ کو عقل و دانش کی کمی نظر آتی ہے. اس ماحول کے اندر آپ کیا توقع کریں گے کہ لوگ کیا اپنی غلطی مانیں؟ نہیں مانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طلعت بھائی, جس طرح میرا آج کا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ کرونا کی وجہ سے قرضے ری شیڈول کرا لیے, 1 سال کے لیے ڈیلے کرا رہے ہیں, ملک میں نظام سارا معیشت کا ٹھپ, باہر سے پاکستانی واپس آ رہے ہیں, تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ جس طرح لوگوں کی آج کل سیاسی جماعتوں اور موجود سیاسی اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے بارے میں رائے ہی یہ ہے کہ بس جو بھی کرتا ہے وہ کوئی ایک ہی کرتا ہے, تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ 1.5 سال کے بعد جب ہم ان ساری چیزوں کو مزید پائل اپ کر لیں گے جو آلریڈی بہت زیادہ پائل اپ ہو چکی ہیں, تو کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ ملک کا 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بعد کیا بنے گا؟ کیا کوئی ایسا خیال ہے آپ کا کہ یہ خرابی کی طرف بہت زیادہ تیزی سے جا رہا ہے یا یہ اس میں کوئی بہتری کی امید ہے؟ ٹھیک ہے, ایجوکیشن کا بھی ایک سوال اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, اس کو بھی ہم مختصر کر کے لے دیتے ہیں, ذرا طویل سوال ہے. جی, اس لاک ڈاؤن میں جو ہمارے دیہاتوں کے بچے ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, یونیورسٹیز گوئنگ ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ نیٹ کی فیسلٹیز ہمارے پاس تو نہیں ہے اس قابل کہ وہ دیہاتوں تک بھی اسیس ہو. شہروں میں تو چلیں آپ آن لائن کلاسز کروا رہے ہیں اور ہو جائیں گی, لیکن وہ بھی اتنی فروٹفل نہیں ہے کیونکہ آپ نے کبھی اس پہ پہلے توجہ ہی نہیں دی ایجوکیشن سسٹم پہ کہ آپ پہلے اس پہ وہ کام کیا. ابھی ایمرجنسی میں کوئی اسکائپ کے کال لے رہا ہے, کوئی کس پہ کلاسز لے رہا ہے. تو میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ ان دیہات کے بچوں کا کیا بنے گا جو گھرے میں بیٹھے ہیں اور ڈے بائی ڈے وہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے, نہ کلاسز لے رہے ہیں نہ کچھ. 9th کے
ایگزام ہو رہے تھے وہ بھی درمیان میں رہ گئے ہیں، 10th کے ایون سب جو بھی ایگزام ہونے والے تھے. ایک سوال تو یہ ہے میرا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا سلیبس جو ہے ایجوکیشن سسٹم کا وہ ریسرچ بیسڈ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے جب نکلتے ہیں اسکول سے نکلتے ہیں، کالجز سے نکلتے ہیں یا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے چند رٹی رٹائی ڈیفینیشنوں کے. کیوں؟ پھر تیسرا میرا سمپلیمنٹری سوال ہے اسی کے دوسرے سے ہی کہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ ہمارے استاد ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو میرا سوال یہ ہے بیسیکلی کہ اچھے استاد کہاں سے ملیں گے پرائمری سے لے کر ٹاپ یونیورسٹیز تک؟ ٹھیک. دیکھیں، ایک تو جو معاشی امپلیکیشنز ہیں بہت گمبھیر ہیں، اور ایک نہیں دو نہیں درجنوں ایسے معاشی تجزیہ کار ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا پہلے ہی بیڑا غرق ہوا تھا. انفلیشن ریٹس بہت زیادہ تھے، بزنس شٹ ڈاؤن تھا، روپے کی کلابازیاں لگ رہی تھیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر گرو کر رہی تھیں. امپورٹس جو ہم نے ڈکلائن کروائیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ مشینری بھی شامل ہے اور وہ دوائیاں بھی شامل ہیں جو جان بچانے کے لیے، اور وہ مشینری جس کے ذریعے آپ نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرنی ہے اور آپ نے بزنس کو نئی بیس کے اوپر لے کے آنا، کمپیریٹیو بنانا ہے، ٹیکنالوجی اس کے اندر انویسٹ کرنی. اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر گئی ہے، انکنٹرولبل، اور نہ وہ بلینز آف ڈالر جو باہر سے آنے تھے وہ بھی نہیں آ رہے تھے. تو یہ ایک ہم نے معاشی طور پر سلو ڈاؤن کیا ہے. جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو آ رہے تھے آپ کے پاس، اکنامک گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت ہی کم تھے، 2.4 2.7 میکسیمم 3.2. اس میں سے 2% جب آپ پاپولیشن کو منہا کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس 1 کے قریب آیا تھا. کرونا نے آ کے اس کو ری انفورس کروا دیا. اب آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ اب جو ہم نے وقتی طور پہ اسپیس اپنے لیے کریٹ کی ہے اس اسپیس نے کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا. سال تو یوں کر کے گزر جاتا ہے، 2 سال تو عمران خان صاحب کو طاقت کے اندر آئے ہوئے ہو گئے ہیں، تو سال جلدی گزر جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے صرف پرابلمس کو پوسٹ پون کر کے مستقبل کی طرف بھیجا ہے. اس دوران ہمیں بہت ہی انقلابی قسم کے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس کے لیے آپ کو ایک سیاسی کنسنسس کرافٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، میں مسلسل یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر گمبھیر ترین مسئلہ معاشی ہے. اس گمبھیر ترین مسئلے کی جو سب سے بڑی گرہ ہے وہ سیاسی ہے. جب تک آپ نے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا، آپ نے 25 ایئر کا ایک ویژن نہیں ترتیب دیا، جب تک آپ نے مارا ماری کی سیاست کو پروموٹ کیا، جب تک آپ ایک فضول قسم کی احتساب کی ڈگڈگی بجاتے رہے، بندروں کو نجاتے رہے، تب تک آپ کی معیشت صحیح خطوط پر استوار نہیں ہو سکتی. کیونکہ جب آپ کی پولیٹیکل بیس جس کے ذریعے آپ نے معیشت کو چلانا اس کو آپ نے بالکل اس میں تھرتلی ڈالی ہوئی ہے، تو معاشی ترقی جو ہے وہ کس طرح اسٹیبل ہو سکتی ہے؟ تو یہ بالکل اٹس اے ٹیریبل فیوچر سناریو. تو کرونا تو وائنڈ ڈاؤن کر جائے گا، اللہ کرے جلدی ہو جائے. ہمارے یہاں پہ خیر فگرز لوگ ویری بیڈ، لیکن جو آنے والے حالات ہیں وہ بہت ہی مخدوش ہے. پھر پاپولیشن ایکسپلوژن بھی ہے اس کے اوپر. تو اٹس اے ٹف ون. اگلے سال جو ہیں وہ ان سالوں کی نسبت زیادہ خراب ہوں گے. سب سے بڑی خرابی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی فوکس نہیں ہے لانگ ٹرم. میں آپ کو تمام تر معلومات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، لیکن پرائمرلی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی لانگ ٹرم فوکس نہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں وہ آپ کو اس طرح بتائیں گے، اس طرح وہ آئنسٹائن بھی وہی ہیں، نیوٹن بھی وہی ہیں، انہوں نے کولمبس بھی وہی ہیں، نئی دنیا ڈسکور کیا پاکستان کے لیے انہوں نے، اور معیشت تو ان کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. وہ تو بالکل ایسے اس کو سمجھتے ہیں، سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ ان کے ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک سمپل بی اے پاس کا ریکارڈ بھی کامن سینس کے استعمال میں ان سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر اس وقت. سو کمنگ ڈیز آر ویری بیڈ. ایجوکیشن کے اوپر آپ نے بہت سارے سوال کیے، میں مختصراً اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں آپ ٹیچرز کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ٹیچرز ایک ایسے نظام کی پروڈکٹ ہیں جس نظام نے کبھی تعلیم کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. جس تحقیق کی آپ بات کرتے ہیں اور جس
بڑی ذہنی سوچ کی آپ بات کرتے ہیں، جس کو فیول مہیا کرتی ہے آپ کی کتب، آپ کا طریقہ تعلیم، وہ پاکستان میں مفقود ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے بچوں کو پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے، مثلا اگر کسی کو مجھے اردو سکھانی ہو پڑھنا، تو اگر آپ اپنی کتابوں کی پرنٹنگ کی کوالٹی دیکھ لیں تو یو ول بی ہاریفائڈ کہ آپ کو تو جو حروف ہیں اپنی قومی زبان کے لکھے ہوئے، اس کے اندر مناسب فاصلہ دینے کی بھی آپ کو تمیز نہیں ہے، اور حروف کی قطار ہے جو آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے جملے کے نام کے اوپر، تو بچوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کو رٹے ماریں۔ جو تحریر ہے وہ اتنی لاغر ہے بعض جگہ کے اوپر، اور بعض جگہ کے اوپر وہ ایسی عقل مندی کی اڑان لیتی ہے کہ بڑے سے بڑا پڑھنے والا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں لکھنے والے کا مقصد کیا۔ چھوٹے بچے تو آپ چھوڑیں، تو جہاں پر آپ بنیادی کتابیں صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاتے، اور جہاں پر آپ نے تعلیم کو ایک کھیل بنا دیا ہے، وہاں پر آپ کیا توقع کریں گے، کون سی تحقیق ہوگی؟ تو تعلیم ہماری ترجیح رہی نہیں ہے۔ میں ہماری سے مراد عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اسٹیٹسٹکلی پروون ہے کہ لوگ جو ہیں کھانا کم کر دیتے ہیں بچوں کی تعلیم کے اوپر، پھر بھی پیسے لگاتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کا کنسرن ہے، لیکن یہ ایک ریاست اور ایک نظام ہے جس نے آپ کو تعلیم صحیح دینی نہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ کوئی سوچ والا بندہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تماشا جو ہم نے لگایا ہوا ہے، اس کی جو ثقافتی بنیاد ہے، علمی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے، وہ جاہلیت پر مبنی ہے، یہ اس کی علمی بنیاد ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو ہر جگہ پہ تماشا نظر آتا ہے، اسی جگہ پہ آپ کو سیاست میں تماشا نظر آتا ہے، کھیل کے اندر آپ کو تماشا نظر آتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ کو تماشا نظر آتا ہے، آپ کو کوئی بڑی بحث نہیں نظر آتی۔ تو اساتذہ تو اس نظام کا حصہ ہیں جس نظام نے تعلیم کو ایک سیکنڈری اہمیت دی ہے۔ بات سب کریں گے، لیکن جب عملی طور پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ککھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ذرا جو تعلیم چلانے والے ان کی اپنی تعلیم تو دیکھیں، جو تعلیم پر آپ کو بھاشن دیتے ہیں ان کا اپنا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں، تو آئی تھنک آپ اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کر سکتے۔